پہلے میں ایک بات کر لوں. غلام حسنین صاحب جو ہیں ان کو آپ نے لیا تھا, جو اس کیس کے اندر وکیل ہیں, جو ٹیرین والا کیس ہے اس کے اندر. تو غلام حسنین صاحب کی ہمارے دوست ہیں, بڑے پیارے عزیز ہیں, چھوٹے بھائیوں کی طرح ہیں. ہم ان کی بڑی حفاظت کر رہے ہیں کیونکہ پچھلی دفعہ ٹیرین والا کیس جس وکیل صاحب نے فائل کیا تھا وہ افتخار چودھری صاحب کی جسٹس پارٹی میں سے تھے, اور اس شرط کے اوپر انہوں نے کیس واپس لیا تھا کہ انہیں پی ٹی آئی کو جوائن کرایا جائے گا. نہ صرف جوائن کرایا جائے گا بلکہ سینٹرل ایگزیکٹو کا ممبر بنایا جائے گا. تو وہ کیس واپس لے کے وہ پی ٹی آئی جوائن کر گئے تھے. تو غلام حسنین صاحب کی ہمیں حفاظت کرنا پڑ رہی ہے, ہمارے دوست ہیں, کہیں وہ بھی پی ٹی آئی جوائن نہ کر جائیں. اور لائٹر آفر آئی ہے کہ نہیں یہ بتا دیں, آفر کیا ہے, آفر کیا ہے سر؟ اب ہم نے ان کو بڑا مضبوطی سے پکڑا ہوا ہے کہ کہیں وہ پی ٹی آئی میں نہ چلے جائیں. راجی صاحب بہت مضبوطی سے پکڑ کے رکھے لوگ ہوتے ہیں. جی آگے دیکھیے, میں بڑا مختصر عرض کروں گا. کل ایک بہت بڑا واقعہ ہوا ہے, ٹھیک ہے, اس میں ایک ٹریجڈی ہوئی ہے. وہ ایک پولیٹیکل کارکن کی ورکر کی جان چلی گئی ہے. وہ اسپیشل چائلڈ تھا اپنے پیرنٹ کا, اور میرا مطلب ہے کہ اسپیشل چائلڈ کو ویسے بھی ہمیں کیئر کرنا چاہیے اس بیچارے کے ساتھ جو زیادتی ہو گئی. لیکن کل ایک اور بہت بڑی ٹریجڈی ہو گئی ہے, اور وہ یہ ہوا کہ عمران خان صاحب کا بلف کال ہو گیا. عمران خان صاحب جب چاہتے تھے جہاں پہ چاہتے تھے مظاہرہ دے دیتے تھے. اور آج ویسے بائی دا وے یہ جو دھرنا ہوتا ہے اس کے حوالے سے ایک لاہور ہائی کورٹ نے ججمنٹ بھی جاری کر دی ہے, وہ بھی پڑھنے والی ججمنٹ ہے. اور جہاں چاہتے تھے دھرنا دے دیتے تھے, جب چاہتے تھے مارچ کر لیتے تھے. کل ریاست نے پہلی دفعہ پوری مائٹ کے ساتھ انہیں بتایا کہ دس از ناٹ آن, یہ لبرٹی از نو مور, کہ آپ جب چاہیں اٹھیں اور ریاست کو کرپل کر دیں. عمران خان صاحب کا پچھلے 8-9 ماہ کا جو بھی آپ ان کا سیکول نکال کے دیکھ لیں, ٹائم لائن نکال کے دیکھیں, جب پاکستان کے آئی ایم ایف کے ساتھ کسی بھی لیول کے مذاکرات ہوتے ہیں تب عمران خان صاحب کی طرف سے کال آتی ہے. یہ پتہ نہیں کو انسائیڈ کرتی ہیں یہ دونوں چیزیں نا. ابھی کل ہی آرمی چیف کی موجودگی میں پرسوں ہی جناب اسحاق ڈار صاحب نے بتایا کہ جناب ہمارے آئی ایم ایف کے ساتھ سٹاف لیول کے مذاکرات شروع ہو گئے. ساتھ ہی عمران خان صاحب کی کال آ گئی کہ ہم جناب یہ کرنے جا رہے ہیں. تو یہ جو کل جو بلف کال ہوا ہے, ان کا خیال تھا کہ ہم لاکھوں لوگ لے کے نکلیں گے, اور ان کا دعویٰ تھا, اور اس کے لیے باقاعدہ ہائپ کریٹ کی جا رہی تھی. وہ لاکھوں لوگ نہیں نکلنے دیے گئے. اور یہ جب سے عمران خان صاحب جو ہیں 2013 سے آن ورڈ جب سے آئے ہیں, پہلی مرتبہ ایسا ہوا ہے. ورنہ وہ جو ہیں وہ نکلتے ہیں گھر سے اور پھر لاکھوں لوگ راستے میں ہو جایا کرتے ہیں جب ٹریفک وغیرہ رک جایا کرتی ہے. تو میرا مطلب ہے یہ ایک بہت بڑی بات ہے. اس کے بعد عمران خان صاحب کا لہجہ بھی سخت ہوا ہے, اور انہوں نے چور ڈاکو لٹیروں کے ساتھ بیٹھنے سے پھر انکار کرتے ہوئے جو ہے وہ مذاکرات کی دعوت دے دی ہے. لیکن آپ کے پروگرام میں بیٹھنے سے پہلے ایک بات بتائی گئی کہ اسد عمر صاحب جو ہیں, اور میرا خیال ہے ان کے ساتھ ایک اور صاحب ہیں, شاید شاہ محمود قریشی ہیں, ان دونوں نے نواز شریف صاحب سے ملنے کا وقت مانگا ہے تاکہ وہ فیوچر کے کورس آف ایکشن کے اوپر اسٹریٹجی بنا سکے. میں ہیڈ لائن پڑھ کے بھاگ آیا ہوں آپ کی طرف, ڈیٹیل میں نے نہیں پڑھی, لیکن یہ ایک خبر کی شکل کے اندر. مقبول صاحب اب وقفہ لینا اہم ہو گیا تاکہ ہم پتہ کریں یہ خبر کیا ہے اور کتنی صداقت ہے اس خبر میں. تھینک یو رئیس صاحب, آپ نے بھی ہمیں بتا دیا. ہم بھی لائیو شو کریں نہیں دیکھ پا رہے, لیکن 1 منٹ اب آپ نے بتا دیا تو ہم وقفے میں چیک کرتے ہیں. رانا مقبول ذرا فون کر کے پتا کریں. ویلکم بیک. ہم گفتگو کر رہے تھے, رضوان رضی صاحب ہیں, ریاض فتیانہ صاحب ہیں ہمارے ساتھ موجود, اور رانا مقبول صاحب ہیں ہمارے ساتھ موجود. سر پہلے فتیانہ صاحب آپ کے پاس آؤں گی کیونکہ گفتگو یہ اب آ رہی ہے خبر کہ شاہ محمود قریشی اور اسد عمر صاحب نے شاید یہ کہا ہے کہ وہ نواز شریف صاحب سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں. وہ ایک بڑے لیڈر ہیں اور ان سے مذاکرات ہو سکتے ہیں. کیا اس کی کوئی مطلب, ٹھیک ہے کہ کوئی ایسے کوئی صداقت نہیں ہے اس اکاؤنٹ میں جس سے ٹویٹ کی گئی ہے, لیکن یہ خبر زور تو پکڑ رہی ہے. ایسا کچھ ہو سکتا ہے کہ نواز شریف صاحب سے ملاقات کی جائے؟ دیکھیں ابھی تک اس خبر کی تصدیق نہیں ہوئی, لیکن ہماری پارٹی تو پہلے دن سے کہتی ہے کہ ہم مذاکرات کے لیے جو میننگ فل مذاکرات ہوں, جن کا کوئی حتمی نتیجہ نکل سکے, پاکستان میں فری فیئر ٹرانسپیرنٹ انتخابات کے لیے, پاکستان کی معیشت کو سنبھالنے کے لیے, پاکستان میں جو سیاسی اور معاشی حالات خراب ہیں, کشیدگی ہے, اس کو کم کرنے کے لیے, اور پاکستان کے عوام کے مفاد میں ہم نے کبھی بھی انا کا مسئلہ نہیں بنایا, اور ہم آج بھی تیار ہیں. اور ہم سمجھتے ہیں کہ اگر نواز شریف صاحب سابق وزیر اعظم ہیں, جماعت کے ایک طرح سے قائد اور سربراہ ہیں نون لیگ کے,
اگر اس میں ایک مذاکرات ہوتے ہیں تو کوئی حرج نہیں ہے. ہم تو پہلے دن سے حق میں ہیں اور عمران خان صاحب نے کبھی نفی نہیں کی, نہ ہماری پارٹی میں کوئی ایسی بات ہے. لیکن یہ ضرور کہتے ہیں کہ جب ہم مذاکرات کی بات کرتے ہیں تو کچھ لوگ مذاق اڑانا شروع کر دیتے ہیں. وہ امیچور لیکن سر مذاکرات کرنے کے لیے یا گفتگو کرنے کے لیے فتیانہ صاحب بسد احترام گفتگو کرنے کے لیے یا مذاکرات کرنے کے لیے یہ ضروری ہے نا کہ آپ کسی کے لیے ایک نیوٹرل سا ایک پوزیشن لے لیں. لیکن یہاں پر اداروں پہ ڈرٹی ہیری کہہ کے میر جعفر میر صادق کہہ کے اسٹیبلشمنٹ سے بات کرنے کے لیے اوپر زور ہوتا ہے, پھر نواز شریف صاحب کو چور مجرم کہہ کے ان سے بات چیت کے لیے زور ہوتا ہے, پھر پاکستان پیپلز پارٹی کے حوالے سے وہ جو گفتگو کرتے ہیں وہ بھی آپ کے سامنے ہے. زرداری صاحب نے تو منع کر دیا کہ وہ ان سے بات نہیں کریں گے. تو نواز شریف صاحب نے اگر نہ کر دیا تو پھر اب عاصم منیر صاحب, جنرل عاصم منیر صاحب بھی انکار کر چکے ہیں. اب تو پبلکلی یہ بات ہو رہی ہے کہ ایک گروہ جو ہے وہ اس طرح انتشار نہیں پھیلانے دیں گے ان کو. یہ معاملات کچھ مشکل ہو رہے ہیں سر. دیکھیں, اگر پاکستان کے تمام اہم لوگ مذاکرات کی بجائے تصادم کے حق میں ہیں تو اللہ پاکستان کا اللہ ہی حافظ ہے. اور عوام دیکھ رہی ہے, نوجوان طبقہ سوشل میڈیا کے ذریعے سارا باخبر ہے. تو پھر تاریخ کا مورخ بھی لکھ رہا ہے کہ پاکستان کو اگر نقصان پہنچا تو اس کی ذمہ داری کس پہ عائد ہوگی. میرا خیال ہے کہ ایگو انا کا مسئلہ چھوڑ کر سب لوگوں کو ایک پیج پہ آنا ہوگا کہ پاکستان میں سیاسی استحکام بذریعہ انتخابات اور اس کے نتیجے میں معاشی استحکام اور ملک کو ڈیفالٹ سے بچانے کے لیے ٹھوس اقدامات. اور اگر یہ سب کچھ ہوگا تو پاکستان کی سالمیت محفوظ ہوگی. چونکہ آپ کو یاد ہوگا سوویت یونین کے پاس 25 لاکھ فوج تھی اور کوئی 2,500-3 ہزار ان کے جہاز تھے ان کے, اور ہزاروں میزائل تھے. لیکن سوویت یونین بچہ نہیں تھا جب تک اس کی معیشت ٹھیک نہیں ہوئی اور وہاں کے داخلی سلامتی, داخلی استحکام اور سیاسی استحکام نہیں ہوا. اس لیے پاکستان کی بقا کا, ہم اپنی آزادی کو بچانے کا سب سے اچھا راستہ یہی ہے کہ ہر بندہ اپنے مسائل کو آزمانے کی بجائے اور بیٹھے ٹیبل پر, اور مذاکرات ہو سکتے ہیں, گولڈ میز کانفرنس ہو سکتی ہے. اس پہ ضروری نہیں کہ پہلے مرحلے میں ٹاپ لیڈرشپ بیٹھے, پہلے مرحلے میں تھرڈ کلاس سیکنڈ یہ سی کلاس لیڈرشپ بیٹھ سکتے مذاکرات. دیکھیے, ریاض فتیانہ صاحب میرے سینئر ہیں, ابھی وہ پہلے گفتگو کر رہے تھے, اور رانا صاحب کے بارے میں تو کوئی دوسری بات ہی نہیں ہے. ان کی شفقتیں ہمیشہ ہمیں دستیاب رہی ہیں. لیکن آج ایک اہم موضوع جس کے اوپر وہ میں نے خبر دیکھی ہے جی, وہ فیصل آباد کے ایک لائر ہیں عامر بٹ صاحب, انہوں نے کسی ویب سائٹ سے کوٹ کر کے کی ہوئی ہے. ابھی میں وہ ویب سائٹ تک نہیں پہنچ سکا, تو اس لیے ٹھیک ہے, ابھی ہم اس کو خوش آئند قرار دے دیتے ہیں اور تصدیق نہیں کرتے. آج جائیے جی سر, خوش آئند قرار دے دیجیے. ٹھیک ہے.